کس طرح آج کل نقش بند میں تسلیم کیے جاتے ہیں۔ چشت کے 31 سبق ہے، یہاں تو کہ ہمارے ہاتھ تو ہوتے نہیں ہے۔ بات یہ کہ ہمارے ہاں کی بات تو ہے نہیں، بات تو سلسلے کی، سلسلہ چشتیہ میں ہوتے ہیں، قادریہ میں ہوتے ہیں، شاذلیہ میں ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی نصاب مقرر نہ کیا ہو۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ قرات کا نصاب مقرر ہو، کتب کا نصاب مقرر ہو، اور باقی 2 شعبوں کا کوئی نصاب ہی نہیں۔ یہ جو تصوف کی شکل ہے یہ منکرین تصوف کی ہے۔ یہ میں آپ کو علمی باتیں بتا رہا ہوں۔ جو شکل تصوف کی منکرین تصوف نے پیش کی تھی، جس میں اہل نجد خاص طور پہ بہت سے بزرگ آپ کے لیے رد کرنے والے، انہوں نے ان طریقوں کو دیکھ کے رد کیا تھا بزرگ، اور بعد میں متعلقین نے اس چیز کو چھوڑنا شروع کیا۔ موجودہ دور میں آپ اس کی آسان سی تقسیم یہ کریں جی، قرات یعنی شعبہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے، شریعت، طریقت اور حکمت۔ کیا ہے؟ شریعت، طریقت، قرات، دیکھا وہ شریعت، تصوف و طریقت، اور ایک شعبہ ہے حکمت۔ اس حکمت کی تعریف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احکام کی معرفت حاصل ہو جانا یہ علم حکمت ہے، یعنی اس کے پوشیدہ راز۔ اختلاف دنیا میں رہا ہوگا، ظاہر بین نے اہل باطن پر، اہل باطن نے ظاہر پر، آپ کو یہ اختلافات نظر آئیں گے۔ ایک ایک کو رد کرتا ہے، دوسرا دوسرے کو رد کرتا ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ کہ ہر چیز اپنی جگہ صحیح ہے، ہر چیز کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ ہر شخص اپنے اندر ایک قدرتی طاقت رکھتا ہے۔ شیخ تو صرف اس کو نکالتا ہے کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ معرفت کی آواز سب نے لگائی عالم ارواح میں، لیکن اس سلسلے تک پہنچانے کے لیے اللہ نے دنیا میں وسیلے پیدا کیے۔ تمام انسان ایک ساتھ ہی پیدا ہوئے روح کے اعتبار سے، ان کے نفوس کو بنایا گیا اور اللہ نے براہ راست سب سے خطاب فرمایا۔ لیکن جب دنیا میں آئے تو اب آپ وسیلے کے، تو دنیا کے وسیلے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے صرف توحید کی انسان سے معرفت کرائی۔ کس چیز کی؟ توحید کی، اللہ کو ماننے کی۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ کی پہچان نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ چرند، یہ پرند، یہ شجر، یہ حجر، ہر چیز کو اللہ نے اس کا ذکر بتا دیا ہے۔ ہر پرندہ اپنا ذکر جانتا ہے۔ بے شک۔ یعنی یہاں یہ کہ عمومی ذکر جو ہوتا ہے تو بغیر سیکھے اور سکھائے پرندوں کو اڑان اس کا والدین سکھاتے ہیں۔ ان کی تعلیم کیا ہے؟
تو توحید کی معرفت اللہ نے کیوں کروائی؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ یہ تعریف اور یہ چیز میں نے ان کے ساتھ کیوں کی. یہ اس لیے کی کہ کل دنیا کے اندر یہ نہ کہے کہ ہمارے آباء و اجداد تو مشرک تھے، ہم تو اسی میں پیدا ہوئے تھے اس لیے ہم بھی شرک کریں. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ صحیح تو یہ عذر قبول نہیں کیا ہے. نہیں ہوگا. ہمارے آباء و اجداد تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لہذا ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے. یاد رکھو کہ بلعام بن باعورہ اور برسیسہ کی کہانی کے اندر جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تباہ و برباد تو ہوئے، مگر ان کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. انہوں نے اپنے آپ کو انسان تھے وہ سمجھا، لیکن جب ان سے خطا ہوئی یا گناہ ہوا تو اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے کیا ہو گئے؟ نفس اور شیطان کے حوالے کر دیے کہ اب معافی کیسے کرے، کہ نا عابدوں کو برباد کرتا ہے. اس میں عزم حاصل تھا اس کو، لیکن نبی کے مقابلے میں جب آیا تو زبان اللہ نے اس کی لٹکا دی. یعنی اس وقت آپ پہ ایک امتحان آتا ہے، اللہ بچائے کہ ہر چیز آپ کو چھوڑنی ہے مگر نبی کو نہیں چھوڑنا. ایمان لیا تھا، بے شک. تو اس وقت آپ کیا فیصلہ کرو گے؟ سب چھوڑ دو مگر نبی کو نہیں چھوڑ. نبی کا فرمان نہیں چھوڑنا ہے. اس نے غلطی ہوتی ہے تو اس میں توبہ ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہم جو عرض کرتے ہیں کہ عقیدے کہ بھائی جب انسان کو یہ کہ وہ اتنا آگے چلا جائے کہ جی میری توبہ تو قبول ہی نہیں ہوگی، پھر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے. اس وجہ کو تو بیان نہیں کیا جائے گا کہ بھائی آخر غلطی تھی، انسان تھے، فرشتے نہیں ہے، نبی نہیں ہے، تو توبہ کیوں نہیں کی؟ تو اس کے نفس کو اور اس کا یہی تھا نا کہ بھائی اب تو میں نے تباہی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، لہذا اب میری توبہ قبول ہونے والی. کیوں کہ دنیا کے سامنے آنے سے کہ ان کے سامنے اچھا ہو جاؤں اور میری اچھائی برقرار رہے. اب ایک سے جھوٹ دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا. وستار العیوب وغفار الذنوب. تو آخر میں برسیسہ کو کہا کہ بھائی تو مجھے سجدہ کر لے، میں تجھے بچا دوں گا. تو اس نے کہا میرے تو گردن میں رسی لٹکی ہوئی ہے. اس نے کہا بس یوں کر دے، بس مان. ایسی حالت میں موت آ گئی. تو یاد رکھو کہ اللہ سے ہمارا ایک تعلق ایسا ہے کہ ہر وقت استغفار کثرت سے پڑھا کرو. باکمال بنو مگر اپنے کمال پہ نظر مت. علم کا نصاب اس لیے آپ کو سکھائے گا کہ ہر وقت آپ ایک چیز کو سیکھتے رہو گے، کیونکہ آپ کی ایک جنگ ہے. یہ جو پچھلے جتنے بھی کتابیں آپ مطالعہ کر رہے ہو سب کا توڑ کر چکے ہیں. اب تم جب میدان میں جب اتر چکے ہو تو تمہیں پر الگ الگ عمل اللہ کھولے گا. لو اللہ سے لگاؤ. مشورہ بھی آپس میں کر سکتے ہیں. ایک ہے مشورہ، تو مشائخ کو چھوڑنے کی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ حضرات سینئر ساتھیوں کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو، ان سے جو فیض تمہیں ملتا ہے حاصل کر دو، لیکن اس کی وجہ سے شیخ کو مت چھوڑو.
آپس میں مشورے کرو. شیطان جو ہے نا پہلے یہ اسی پہ حملہ کرے، کیونکہ جو سینئر بنتا ہے حملہ یہاں زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیونکہ وہ شیخ بنتا ہے، وہ شیخ کے ٹکراؤ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں نقصان شیخ کا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو اللہ نے اس کا شیخ بنایا، بے شک بے شک. مرید کا ہے. اور اس کے جو نقصان میں نے دیکھے، شاید ہی میں بتاؤں کہ یہ بعض چیزیں اتنی لازمی نہیں ہوتی مگر ان کے نقائص بہت زیادہ ہوتے. بے شک. یہی چیز ہے کہ مشائخ اور اولیاء سے جب بدگمان کیا گیا اور حصول علم کے ذریعے کو رکھ، تو وہ سکھانے والے کے لیے تو علم کے لیے تو طلب ضروری ہے. وہ طلب ہی جب مولوی نے اس سے ختم کر دی تو آگے وہ علم کیسے پھیلتا؟ کیونکہ علم کے لیے عقیدت شرط ہے، شیخ سے اعتقاد شرط ہے. کامل پیر یہ بات وہ یہ نہیں کہتے کہ جاہل کے لیے آپ یہ کر دو. اتنا حضرت کہ پیشے شیخ ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ. بے شک. اس وقت تو دلیل بھی نہیں مانگتے تھے. پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. ماشاء اللہ. تکوین کے راستے کے اندر، اس علم کے اندر یہ شرط اللہ نے لگائی ہے. خضر علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو سوال مت کرنا. بے شک. سوال مت کرنا. مت کرنا. اسرار کی راہ میں سوال مت کرنا. جائز چیز ہوگی، تمہیں فیض بھی مل رہا ہوگا، شیخ تمہیں کہے گا چھوڑ دو تو چھوڑ دو. بے شک. ایک شخص ذکر کر رہا ہے، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مرید تھے. جب جنگل میں بیٹھا تو جانوروں کی بولی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. حضرت کے پاس آ کے فرمایا، حضرت نے کہا ذکر بند کر. اس نے کہا شیخ میرے پہ ذکر کیوں بند کرا رہا ہے؟ میرے کو تو جانوروں کی بولی سمجھ میں آئی، سلیمان علیہ السلام کا فیض مل رہا ہے، یہ مجھے بند کرا رہے. ذکر بند کر دو. اس نے نہیں مانی. 4 دن بعد پھر مینٹل. شیخ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سے کہ اس کو کشف رحمانی ہو رہا ہے، یا یہ اس کے اس سے باہر ہے، یا یہ آگے جا کے بگڑے گا. اللہ اسی وقت اس کے احوال اس میں کھول دیتا ہے. بے شک. آپ ان کامل مشائخ کے ساتھ جو نیچے کے شیخ آپ نے بنا لیے، تو اگر آپ وہاں آپ اس سے بیعت ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ حصول نہیں ہو رہا، تو دوسرے شیخ کے ساتھ اگر تو پھر آپ اس کی اتباع کرو گے، اس کا احترام کرو. آپ کا شیخ اگر آپ کو حصول سے منع کر رہے تھے وہ ٹھیک. اب ہمارے ساتھ شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت کیوں منع کرتے ہیں؟ تو بات یہ کہ یہ سارے اکابرین پہلے بھی تھے اس دنیا میں، مجھ سے پہلے تھے، میں بعد میں آیا. سارے بزرگ داڑھی والے بزرگ جتنے بھی تھے پہلے تھے. تو پہلے لوگ کہاں تھے؟ جب نقشبندیہ شازلی آ گیا تو آپ سارے ابھر رہے ہو تم لوگ کہ یہ میرا والا عمل لے لو، میرا والا لے لو. مت تو تو تمہیں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ تمہیں فائدہ نہیں ملے گا. یہ کوئی حسد اور تعصب کی بات نہیں ہے، یہ نزول ہے. بے شک بے شک. چڑھنا بھی اللہ نے تیرے اختیار میں رکھا ہے، اترنا بھی تیرے اختیار میں رکھا ہے. مرضی ہے تیری، چڑھ جا اوپر، اتر جا. یہ نہیں کہ وہ نافع نہیں ہے. بات یہ کہ دینے والا تو اللہ ہے. جب اللہ تمہیں ایک جگہ سے دے رہا ہے اور بہت دے رہا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو شک مت کر. تمہارا کامل شیخ کے بعد صرف براہ راست تمہیں اللہ کی طرف سے فیض حاصل ہوتا ہے. باقی یہ ادھر ادھر جا کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو. یہ سندوں کے شوق میں بہت کرتے ہیں، پھر کہیں کبھی نہیں رہتا ہے.